ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ دنیا کے اندر جو کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں اور بلا تعداد پڑھی گئیں، چھاپی گئیں، بیچی گئیں اور کئی زبانوں کے اندر ان کے ترجمے ہوئے، ان میں سے ایک پاولو کوئلو کا ایک مشہور ناول ہے الکیمسٹ۔ یہ الکیمسٹ نام کا جو ناول ہے، بغیر کسی مبالغہ آرائی کے اب تک دنیا کے اندر کروڑوں کاپیاں اس کی بک چکی ہوئی ہیں اور بے شمار زبانوں کے اندر اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس ناول کے اندر وہ ایسی بات کون سی ہے جس کی بنا پر یہ ہاٹ کیک کی طرح بکا؟ یہ دراصل ایک چرواہے کے حوالے سے اس کی کہانی ہے کہ ایک چرواہا ہے جو اسپین کے شہر اندلس کے آس پاس کہیں رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے دنیا گھومنے کا بہت شوق ہے۔ ایک دفعہ وہ ایک پرانے چرچ کے پاس گولڑ کے درخت کے نیچے رات گزارتا ہے اور وہاں پر اس کو ایک خواب آتی ہے۔ خواب میں اس کو احرام مصر لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے اور سفر شروع کر دیتا ہے خزانے کی تلاش کے اندر۔ راستے کے اندر بے شمار نشیب و فراز آتے ہیں، اپز اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ہرڈلز آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں اور وہ چلتا رہتا، اپنا سفر جاری کرتا رہتا ہے۔ راستے کے اندر اس کی کیمیا گر سے بھی ملاقات ہوتی ہے جو سونا بنانا جانتا ہے۔ وہ سونا بھی مل کر بناتے ہیں اور سونا بھی اس کے پاس آ جاتا ہے، مال و دولت آ جاتا ہے۔ آگے چل کر کسی جگہ پر فاطمہ نامی ایک عورت سے اس کو محبت بھی ہو جاتی ہے اور فاطمہ کو اس سے ہو جاتی ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے کہ چلو میرے پاس پیسے بھی اچھے ہیں، یہیں پر اس سے شادی کر کے تو یہیں زندگی گزارتے ہیں، لیکن فاطمہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، آپ آگے بڑھیں، اپنی منزل کی طرف جائیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں سے واپس آئیں، میں آپ کا انتظار کروں گے۔ چنانچہ وہ آگے چلتا ایک وقت آتا ہے جب احرام مصر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر جس جگہ کی کوئی نشاندہی کی گئی تھی یا جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں جا کر اس کی کھدائی شروع کرتا ہے۔ ابھی تھوڑی سی زمین کھودتا ہے، اتنے میں چند لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ غالباً کو وہاں سے کوئی ڈاکو ٹائپ لوگ تھے۔ وہ آ کر اس کا جو مال و دولت ہے، پیسہ سونا ہے، وہ چھین لیتے ہیں، ساتھ اسے زد و کوب بھی کرتے ہیں اور بالآخر وہ سوچتے ہیں کہ یہ یہاں کھدائی کر رہا تھا تو بڑی بات نہیں، کچھ اس نے یہاں بھی چھپایا ہوا ہو۔ جب وہ کھودنے لگتے ہیں مزید تو ان کو بتاتا کہ نہیں، میں نے تو ایسے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر کے لیے میں یہاں آ گیا۔ تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ بے وقوف آدمی، خوابوں کے پیچھے نہیں چلا کرتے ہیں۔ مجھے کتنے سالوں سے ایک خواب آ رہا ہے کہ وہ اسپین کے پاس کوئی گولڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے خزانہ ایک چھپا ہوا ہے اور وہ جا کر نکال لو، لیکن میں آج تک نہیں گیا۔ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں خوابوں کے پیچھے چلوں؟ اب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے میں چلا ہوں۔ یہ دوبارہ وہاں پر آتا ہے، وہاں آ کر کھدائی کرتا ہے تو وہاں سے خزانہ نکل آتا ہے، پھر یہ خزانہ لیتا ہے اور پھر وہ فاطمہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ اس ناول کا مختصر سا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس میں کئی سبق ہیں، بہت سارے سبق ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے، میں 3 کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کوئی خواب ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ مقصد ہوتا ہے جو انسان کو زندگی کی تمام ہرڈلز کے مقابلے کے اندر استقامت عطا کرتا ہے اور انسان ایک لگن کے ساتھ آگے چلتا رہتا ہے۔ یہ خواب ہی ہوتے ہیں جو انسان کو راتوں کو بھی جگا دیتے ہیں۔ خواب سے مراد کوئی ویژن کا ہونا، کوئی مقصد کا ہونا، کسی بڑے مقصد کا۔ تو ایک تو بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ دوسرا، جب انسان بڑے مقصد کو پانے کے لیے اسٹرگل کرے گا، جد و جہد کرے گا، آگے بڑھے گا، تو راستے کے اندر بہت ساری رکاوٹیں آنی ہی آنی ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ انسان بالکل سموتھ راستوں پر چلتا ہوا کامیابی کی منزل پر پہنچ جائے۔ کئی ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑنا ہے، لیکن یہ ناکامیاں کامیابی کے سفر کا لازمی حصہ ہیں۔ عام طور پر لوگ مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں بن رہا ہے، ناکامی ہو رہی ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ناکامیاں آنی ہی آنی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ناکامیاں کامیابی کی سیڑھی ہیں۔ جیسے آپ نے کسی چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی استعمال کرنی ہوتی ہے، اسی طرح کامیابی کی چھت پر پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ناکامیوں کی سیڑھیاں طے کرنی پڑیں گی، تب جا کر آپ کامیابی کی منزل پر پہنچیں گے۔ اور تیسرا سبق اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ہماری مطلوب اور محبوب چیز ہمارے پاس ہی ہوتی ہے، آس پاس کہیں ہوتی ہے، مگر قدرت ہمیں لمبے سفر پر ڈال دیتی ہے۔
وہ لمبا سفر کاٹ کر ہم وہیں پر واپس آ جاتے ہیں، اور یہ بیشتر لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے یا کئی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لمبے سفر کے اندر جو ایکسپیرینس ملنے ہوتے ہیں نا، اس لمبے چکر کے اندر پڑے بغیر وہ ایکسپیرینس نہیں مل سکتے۔ اور سب سے بڑا راز خزانہ تو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ علامہ نے کہا تھا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ سو اپنے من کے اندر ڈوب کر بھی زندگی کا راز پانے کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔